بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں ایران اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران اسرائیل تصادم، سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد دنیا جنگ کے دہانے پر۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اعلان کر دیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ امریکی اور اسرائیلی مشترکہ حملوں میں تہران کے ان کے دفتر پر بمباری کی گئی، جہاں وہ اعلیٰ افسران کے ساتھ موجود تھے۔ نہ صرف سپریم لیڈر بلکہ متعدد ٹاپ کمانڈرز، مشیران اور خاندان کے افراد بھی شہید ہو گئے۔ ایران نے 40 روزہ قومی سوگ اور 7 روزہ تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ حملہ 28 فروری 2026 کی صبح ہوا، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اعلان کیا کہ خامنہئی تاریخ کے سب سے شیطانی لوگوں میں سے ایک مر چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی کہا کہ اشارے واضح ہیں کہ یہ آمر اب زندہ نہیں، جس کے بعد ایرانی اسٹیٹ میڈیا نے بھی تصدیق کر دی اور ٹیلی ویژن پر نیوز اینکرز روتے ہوئے یہ اعلان کر رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حملہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کوئی عام فضائی کارروائی نہیں تھی، یہ درست انٹیلیجنس پر مبنی تھا۔ صرف چند لوگوں کو میٹنگ کی جگہ کا علم تھا اور انہی میں سے غداری کا امکان ہے۔ ایران کے اندر سے ہی لوکیشن لیک ہوئی، جیسا کہ ماضی میں حسن نصر اللہ کی ہلاکت میں دیکھا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے دن کے اجالے میں حملہ کیا، جو ان کی روایتی رات کی کارروائیوں سے مختلف ہے۔ یہ اندرونی غداری کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایران کا رد عمل شدید اور فوری ہے۔ تل ابیب میں میزائلوں کی بارش، خلیجی ممالک کے ہوائی اڈوں پر بھی حملے، دبئی، بحرین، قطر اور دیگر جگہوں پر تباہی۔ آبنۂ ہرمز کو بند کر دیا گیا، تیل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ پاسداران انقلاب نے شدید انتقام کی دھمکی دے دی، جارحہ کو ہر صورت سزا دی جائے گی۔ حزب اللہ، یمن اور دیگر اتحادی بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف ایران کی جنگ نہیں بلکہ تیسرے عالمی جنگ کا آغاز لگتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حملے جاری رہیں گے اور ایران میں رجیم چینج کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جبکہ ایران میں 2 دھڑے ہیں، ایک سوگوار ہیں، سڑکوں پر رو رہے ہیں، دوسرے جشن منا رہے ہیں اور تبدیلی چاہتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل اس تقسیم کو استعمال کر کے اندرونی بغاوت بھڑکا سکتے ہیں۔ یہ لمحہ اسلامی دنیا کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے آبنۂ ہرمز کو مکمل بند کر دیا۔ امریکہ اسرائیلی حملوں کے جواب میں دنیا کی تیل سپلائی خطرے میں۔ ایران کی اسلامی انقلاب گارڈز IRGC نے اسٹریٹ آف ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ IRGC نے تمام جہازوں کو ریڈیو پر سخت انتباہ جاری کیا کہ کوئی بھی جہاز اب اس راستے سے نہیں گزر سکتا۔ اگر کسی نے کوشش کی تو اس کی ذمہ داری خود اس پر ہوگی۔ ایران نے وہاں بارودی سرنگیں اور مائنز بچھا دی ہیں اور اب راستہ مکمل طور پر غیر محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ آبنۂ ہرمز دنیا کی تقریباً 20 سے 30% تیل اور گیس کی سپلائی کا راستہ ہے۔ سعودی عرب، عراق، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کا تیل یہیں سے گزرتا ہے۔ اب جہازوں کی ٹریفک 70% تک کم ہو چکی ہے، ٹینکرز واپس مڑ رہے ہیں اور تیل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک دن کی بندش بھی تیل کی قیمتوں کو دگنا کر سکتی ہے۔ امریکہ کی معیشت سب سے زیادہ متاثر ہوگی۔ اسٹاک مارکیٹ کریش، انویسٹرز میں پینک ہے، جبکہ بے روزگاری بڑھے گی اور پیٹرول گیس کی قیمتیں عام آدمی کی کمر توڑ دیں گی۔ یہ سب کیسے شروع ہوا؟ جمعے اور ہفتے کی رات امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی شہید ہو گئے۔ IRGC کے کمانڈرز اور دیگر اعلیٰ افسران بھی اس حملے میں جان سے گئے۔ تہران میں دھماکے، ایک سکول پر حملہ جہاں سینکڑوں معصوم بچیاں اور شہری شہید ہو گئے۔ ایران نے فوری جواب دیا۔ اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے اور خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں پر شدید حملے۔ قطر کا العدید ایئر بیس، بحرین میں 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، متحدہ عرب امارات کا الدفرہ بیس، کویت اور دیگر جگہوں پر میزائلوں کی بارش کی گئی۔ دبئی اور دوحہ میں بھی دھماکوں کی آوازیں گونجتی رہیں، جس پر ایران کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک نے امریکہ کو اپنے اڈے دیے تو اب وہ بھی نشانہ بنیں گے۔ چین ایران کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس دے رہا ہے۔ یمن بھی ریڈ سی میں حملے کر رہا ہے، فلائٹس بند، ایئر سپیس کلوز اور پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بے مثال طاقت سے مارنے کی دھمکی دی ہے، لیکن ایران پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ یہ جنگ اب علاقائی سے عالمی سطح پر پھیلنے کا خطرہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے قطر میں امریکہ کا اربوں ڈالر کا ارلی وارننگ ریڈار سسٹم تباہ کر دیا۔ ایران نے امریکہ کے سب سے مہنگے اور اہم دفاعی نظام کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ IRGC نے
قطر کے العدید ایئر بیس پر واقع ارلی وارننگ ریڈار کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، جو تقریباً 1.1 سے 1.5 ارب ڈالر کا ہے اور 5,000 کلومیٹر تک میزائلوں کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ ریڈار امریکہ کی میزائل ڈیفنس کا مرکزی حصہ تھا۔ یہ انکمنگ میزائلوں کو ڈیٹیکٹ کرتا، الرٹ دیتا اور پھر پیٹریاٹ یا دیگر سسٹمز کو نشانہ بنانے کا حکم دیتا۔ ایران کے دعوے کے مطابق یہ ایک پری سیزن اسٹرائک تھی جس میں ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ قطر کی وزارت دفاع نے کہا کہ 65 بیلسٹک میزائل اور 12 ڈرونز میں سے زیادہ تر کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا، لیکن 2 میزائل العدید ایئر بیس تک پہنچے اور ایک ڈرون نے ارلی وارننگ ریڈار کو ہٹ کیا۔ قطر نے 8 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے، لیکن کوئی ہلاکت نہیں۔ امریکہ اور قطر دونوں نے ابتدائی طور پر زیادہ نقصان کی تردید کی، لیکن ایران نے فوری طور پر اسے مکمل تباہی قرار دیا۔ یہ سب امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مشترکہ حملوں کا جواب ہے، جس میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ ایران نے فوری ریٹیلیٹ کیا۔ اسرائیل پر میزائل، خلیجی ممالک میں امریکی بیسز پر حملے، بحرین میں 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، کویت، UAE، اردن اور سعودی عرب کے بیسز بھی نشانہ بنے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ بیسز امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوئے تو اب ان کو بھی سبق سکھایا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی فوج نے سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ملک کی قیادت پر حملہ ایک سنگین اقدام ہے اور اس کا بھرپور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جارحہ کو ہر صورت سزا دی جائے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ ملک کی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے اور دشمن کو اس اقدام کی قیمت چکانا پڑے گی۔ پاسداران انقلاب گارڈز نے بھی واضح کیا کہ رہبر اعلیٰ کے قاتلوں کو سخت فیصلہ کن اور افسوسناک سزا دینے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ یاد رہے کہ ایرانی سرکاری میڈیا نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی ہفتے کو ہونے والے امریکی و اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ سپریم لیڈر کی شہادت ان کے دفتر میں ہوئی۔ سپریم لیڈر کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ بھی ایران کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کہا کہ برطانیہ بھی ایران کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں کیر سٹارمر نے کہا کہ برطانوی طیارے مشرق وسطیٰ میں آسمان میں موجود ہیں اور برطانیہ بھی ایران کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ برطانوی طیارے مربوط علاقائی دفاعی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ کشیدگی کو کم کر کے مذاکرات کی طرف لوٹا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جرمنی، فرانس اور خطے کے دیگر رہنماؤں سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ مزید کشیدگی پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر سکتی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے جاری بیان میں حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ بیان میں تمام فریقین پر زور دیا گیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، کشیدگی میں اضافہ نہ کریں اور مذاکرات و مکالمے کی طرف واپس آئیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ہفتے کو ایران کی عسکری صلاحیت کو نشانہ بناتے ہوئے حملے کیے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اس کارروائی میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ اتوار کو چین نے خطے میں موجود اپنے شہریوں کے لیے سفری ہدایات جاری کر دیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ دبئی، دوحہ، منامہ اور اربیل میں مزید دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ابتدائی طور پر تازہ دھماکوں کی نوعیت معلوم نہیں ہو سکی۔ گزشتہ روز بھی مذکورہ شہروں میں دھماکے ہوئے تھے۔ عراقی کردستان کے دارالحکومت اربیل میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق شمالی عراق میں حریر امریکی فوجی اڈے پر زوردار دھماکے ہوئے۔ عراق میں مقدس مقامات پر سرخ لائٹیں روشن کر دی گئیں۔ عراقی مزاحمتی گروپوں نے اربیل میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دبئی میں مزید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں بھی 11 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں شدید دھماکوں کی آوازیں آئیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔